बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मार्च बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई कि हाफिज़ नईम की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए सूबाई सीट का कराची से। बड़ी ही अहम दरख्वास्त है। पहले हाफिज़ नईम की जानिब से इस्तीफ़ा दिया गया था, दस्तबरदार हुए थे, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो इस्तदा की गई है बहुत अहम है। इसी तरह से जमात इस्लामी के 5 उम्मीदवारों की इलेक्शन ट्राइब्यूनल में इंतखाबी जो अपीलें हैं उन पर समाअत हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने साबिक़ सूबाई वज़ीर की जो कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देते हुए दोबारा री पोलिंग के ऑर्डर कर दिए हैं। ये क्या मामला हुआ, इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान रियाज़ ख़ान के मुकदमात की तफसीलात से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ चूँकि पंजाब पुलिस की जानिब से तो रिपोर्ट पहले जमा करवा दी गई थी और अब उनका नाम अभी कोई नई ECL लिस्ट में भी शामिल किया गया है। पहले ही उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की हुई थी, वो उम्रे पे जाना चाहते थे। हाई कोर्ट में कई हफ़्तों से वो दरख्वास्त पेंडिंग है और पहले एक दफ़ा अदालत की जानिब से एक लिस्ट से नाम निकालने का जब मामला चला, रिपोर्ट्स आई, जवाब आए, उसके बाद पता चला जी कि किसी नई लिस्ट में उनका नाम शामिल कर दिया गया। फिर नई दरख्वास्त हुई, नई दरख्वास्त पे फिर नोटिस हुआ, फिर रिपोर्टें आई और अभी तक वो मामला पेंडिंग है। ऐसे में उनका नाम ECL में भी वफाकी हुकूमत ने शामिल कर दिया है। उनकी जानिब से दरख्वास्त थी कि मेरे ख़िलाफ़ FIA और नैब में और एंटी करप्शन में कितने मुकदमात हैं ताकि मैं उन मुकदमात में पेश हो सकूँ। सनम जावेद का मामला आप जानते हैं कि सनम जावेद की रिहाई का हुक्म अदालत ने जारी किया। अब ये ख़बरें सामने आई हैं कि सनम जावेद और आलिया हमज़ा की एक और मुकदमे में, मियाँ वाली के मुकदमा में उनकी गिरफ़्तारी डाल दी गई है और अब उनका राहदारी रिमांड लिया जाएगा। और चूँकि अदालत में जब सनम जावेद ने जस्टिस अली बाग़ नज़वी साहब की अदालत में दरख्वास्त दायर की थी कि मेरे ख़िलाफ़ कितने मुकदमात हैं, उस वक्त बताया गया था कि 2 मुकदमात हैं। उन 2 मुकदमात में ज़मानत हो गई और उसके बाद फिर तीसरे मुकदमे में गिरफ़्तारी हुई, फिर चौथे में हुई, फिर 5वें में हुई और फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर कई महीनों से फ़ैसला महफूज है, वो आज तक ना सुनाया गया। तौहीन अदालत ये थी कि जब मेरे ख़िलाफ़ इन्होंने अदालत को ये रिपोर्ट दी कि सिर्फ 2 मुकदमात हैं, तो फिर तीसरा, चौथा, 5वां कहाँ से आ गया, उस पर अदालत ने फ़ैसला महफूज किया हुआ है कई महीनों से। अब साथ ही जब 5वें, 6ठे मुकदमे में भी ज़मानत होगी तो अब मियाँ वाली के मुकदमे में भी उनकी जो गिरफ़्तारी है, तो अब ये एक सिलसिला है। इसी वजह से अब इमरान रियाज़ ख़ान की जानिब से भी ये दरख्वास्त दायर की गई है कि अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई और मुकदमात हैं तो मुझे बताया जाए ताकि मैं उन मुकदमात में शामिल तफ्तीश हो सकूँ और ये ना हो कि मुझे किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने साफ़ी इमरान रियाज़ के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की तफसीलात लेने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत करते हुए कौमी एहतसाब ब्यूरो समेत दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने इमरान रियाज़ की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अज़हर सदीक़ एडवोकेट अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इमरान रियाज़ पर दर्ज मुकदमात और इंक्वायरीज़ का रिकॉर्ड फ़राहम नहीं किया जा रहा, चुनाचे अदालत मुतल्लिक़ा हुकाम से दर्ज मुकदमात की तफसीलात फ़राहम करे। गुज़श्ता समाअत पर लाहौर हाई कोर्ट ने साफ़ी इमरान रियाज़ के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात, इंक्वायरियों की तफसीलात फ़राहमी की दरख्वास्त पर FIA, पंजाब पुलिस और एंटी करप्शन से रिपोर्ट तलब की थी और उसमें फिर साथ ही अदालत में आज नैब हुकाम से भी रिपोर्ट तलब कर ली है। चूँकि इमरान रियाज़ ख़ान को ये लगता है कि नैब भी उनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी शुरू कर सकता है, इस वजह से अगर कोई इंक्वायरी शुरू हुई है तो उसका बताया जाए ताकि उसमें कोई प्रियरस बेल करवा ली जाए। तो अब देखना यह है कि इसमें रिपोर्ट कब तक आती है और ये सारा सिलसिला किस तरफ जाता है। जमात इस्लामी के 5 उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर अहम समाअत हुई है सिंध हाई कोर्ट में। जमात इस्लामी के 5 उम्मीदवारों ने सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्राइब्यूनल में इंतखाबी जो अपीलें थी वो दायर की हैं। उस्मान फ़ारूक एडवोकेट के तवस्सुत से इंतखाबी अपीलों में PS 105 से जुनैद मुकाती, PS 123 से मोहम्मद अकबर, PS 124 से मोहम्मद अहमद, PS 126 नुसरतुल्लाह और PS 128 के वजीहुल हसन शामिल हैं। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 8 फरवरी की शाम हम जीत रहे थे लेकिन 9 फरवरी को हमें हरा दिया गया है। ये उम्मीदवार फार्म 45 के मुताबिक कामयाब हुए थे। उस्मान फ़ारूक एडवोकेट ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि फार्म 45 और फार्म 47 का तज़ाद दूर किए बगैर जीतने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल से इस्तदा है कि कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया जाए
اور نتائج کو کالعدم قرار دیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی درخواستیں تو وقتاً فوقتاً ہم آپ کو بتاتے رہے، یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک بھی گیا، ہائی کورٹس میں بھی گیا، الیکشن کمیشن میں بھی گیا کہ جی فارم 45 میں وہ جیتے ہوئے تھے، فارم 47 میں ان کو جتا دیا گیا، اور فارم 45 اور فارم 47 میں جو رد و بدل کی گئی، نتائج میں جو رد و بدل کی گئی، رات کے 8 فروری کی رات 10 بجے تک جو جیت رہے تھے وہ اچانک اگلی صبح ہارے ہوئے نظر آئے، اور جو ہارنے والے تھے وہ 1 لاکھ کی لیڈ سے جیتنے والے بن گئے۔ تو بہت ساری چیزیں تھیں، بہت سارے سوالات تھے جو کیے گئے تھے اور سوالات اٹھائے گئے تھے۔ اب جماعت اسلامی کا بھی وہی موقف ہے، تحریک لبیک پاکستان کا بھی موقف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے تو اسلام آباد کی اگر میں آپ کو مثال دوں، تینوں حلقوں میں جو مخالف 3 4 امیدوار تھے، انہوں نے اپنے فارم 45 الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیے کہ جناب ہمارے فارم 45 کے مطابق بھی گنتی میں پی ٹی آئی والے جیتے ہوئے ہیں، وہ تو قریب بھی نہیں تھے، لیکن الیکشن کمیشن نے پہلے معاملات کو اپنے پاس رکھا، ڈیلے کا شکار ہوتا رہا، اور اس کے بعد پھر کہا کہ اب ٹرائبونل بن چکے ہیں، اب جائیں اور ٹرائبونل کے پاس۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو اسلام آباد کی حد تک تو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں ٹرائبونل کے جج، تو بڑی امید ہے کہ جہانگیری صاحب جلد، چونکہ صرف 3 4 اپیلیں وہاں جانی ہیں، تو وہ جلد ڈیسائیڈ کر دیں گے اور جلد پاکستان تحریک انصاف کو وہاں سے ریلیف مل جائے گا۔ عثمان فاروق ایڈوکیٹ نے درخواست میں موقف اپنایا کہ فارم 45 اور فارم 47 کا تضاد دور کیے بغیر ہی جو جیتنے والوں کا نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیا گیا۔ عدالت سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ آپ فارم 45 کے مطابق جو امیدواروں کے پاس فارم 45 ہے، جس پر اوریجنل سائن اور دستخط اور انگوٹھا ہے مختلف جو پریزائڈنگ افسران کا بھی اور پولنگ ایجنٹس کا بھی، اس کے مطابق نتائج جاری کیے جائیں اور اس کے مطابق ہمیں ریلیف دیا جائے، یہ عدالت سے استدعا کی گئی ہے۔ حافظ نعیم کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی ہے، اور سندھ ہائی کورٹ میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کے خلاف پی ٹی آئی کے امیدوار سیف باری کی درخواست پر الیکشن کمیشن، ایڈوکیٹ جنرل اور ڈپٹی اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس عقیل عباسی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدوار سیف باری کے پی ایس 129 میں پر کامیاب امیدوار کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف دیا کہ فارم 45 کے مطابق سیف باری نے پی ایس 129 سے کامیابی حاصل کی۔ اب سیف باری کون ہے؟ جو پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہے۔ اس میں دلچسپ صورتحال تب ہوئی کہ حافظ نعیم الرحمان کو جتوا دیا گیا جو جماعت اسلامی کا تھا، حالانکہ جیتے ہوئے پی ٹی آئی کے امیدوار تھے۔ چونکہ حافظ نعیم کو اس وجہ سے جتوایا گیا تھا کہ چلیں ان کو 1 2 سیٹ دے دیتے ہیں، یہ چپ ہو جائیں گے۔ حافظ نعیم کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جہاں پر 5 6 سیٹیں جیتی ہیں، آپ نے فارم 47 تبدیل کر کے ہماری وہ سیٹیں ہم سے لے لی ہیں، یہاں آپ مجھے یہ خیرات میں مجھے نہیں سیٹ چاہیے، جب حق پی ٹی آئی کے امیدوار کا ہے تو میں کیوں سیٹ لوں؟ انہوں نے بڑا اعلان کرتے ہوئے دستبردار ہو گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیت چکے ہیں اور میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ اب الیکشن کمیشن نے کیا کیا؟ الیکشن کمیشن نے نہ تو کوئی وہاں پہ پی ٹی آئی امیدوار کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، نہ وہاں پہ کوئی ضمنی انتخابات اعلان کیے، نہ وہاں پہ جو حافظ نعیم ہے اس کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ جناب والا آپ میرا نہیں جاری کرتے تو کم از کم فارم 47 کا حافظ نعیم کا تو کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کریں، تاکہ میں اگر ٹرائبونل میں جاؤں تو میں بتاؤں تو صحیح کہ بھئی فلاں ہارے ہوئے کہ جتوا دیا ہے، نہ اس کو نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، نہ کارروائی آگے بڑھائی جاتی ہے، اور ہم کہاں جائیں؟ درخواست گزار نے کہا کہ فارم 45 کے مطابق سیف باری پی ٹی آئی امیدوار نے پی ایس 129 سے کامیابی حاصل کی۔ حافظ نعیم الرحمان نے عوام کے سامنے کہا کہ وہ اس حلقے سے کامیاب نہیں ہوئے۔ حافظ نعیم الرحمان نے اپنے انتخابی اخراجات سے متعلق فارم سی بھی جمع نہیں کرایا ہے۔ الیکشن کمیشن کو حکم دیا جائے کہ پی ایس 129 پر کامیاب امیدوار کا نوٹیفیکیشن جاری کرے، تاکہ ہم الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے خلاف الیکشن ٹرائبونل سے رجوع کر سکیں کہ اب اگر الیکشن کمیشن کے کاغذوں میں حافظ نعیم الرحمان جیتے ہوئے ہیں تو کم از کم ان کا نوٹیفیکیشن تو جاری کریں، ہم اس کو چیلنج تو کر سکیں، ہم کوئی الیکشن کمیشن میں جانے والے تو بنیں، الیکشن ٹرائبونل کے سامنے جانے والے تو بنیں۔ عدالت نے الیکشن کمیشن، ایڈوکیٹ جنرل اور ڈپٹی اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین سے 9 اپریل تک جواب طلب کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے یہ انوکھی درخواست ہے کہ جی آپ میرے مخالف جس کو جتوایا گیا ہے آپ اس کا کم از کم جاری کریں،
آپ اس کا فارم جو 47 میں جیتا ہوا ہے اس کا کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ دوسری جانب اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ بلوچستان میں الیکشن کمیشن نے سابق صوبائی وزیر زمرک خان کی بطور رکن بلوچستان اسمبلی PP 50 قلعہ عبداللہ سے جیت کا نوٹیفیکیشن واپس لیتے ہوئے پورے حلقے میں 21 اپریل کو دوبارہ انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے جاری کردہ احکامات کے مطابق الیکشن کمیشن نے جمعرات کو حلقے کے 6 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ انتخابات کا نوٹیفیکیشن بھی واپس لے لیا ہے، جہاں 28 مارچ کو پولنگ ہونی تھی۔ یہ ہوا اس طرح سے تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام نون لیگ کے امیدوار کی جو معاملہ تھا اس میں کیا کیا کہ الیکشن کمیشن نے 6 پولنگ اسٹیشنز کی حد تک دوبارہ پولنگ کا حکم دے دیا۔ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ پورے کے پورے حلقے میں دوبارہ انتخابات ہوں۔ اس بنیاد پر جو الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن تھا 6 حلقوں کی حد تک اب اس کو واپس لے لیا گیا ہے، اور جو 28 مارچ کو ہونی تھی۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 50 اور 51 کے تحت قلعہ عبداللہ کے ڈپٹی کمشنر ذاکر علی کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر مقرر کر دیا ہے۔ گلستان کے اسسٹنٹ کمشنر ظہیر احمد کو بطور ریٹرننگ افسر، دوبندی کے اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر عبد المتین اور قلعہ عبداللہ کے نائب تحصیلدار انور علی کو PB 50 کے لیے بطور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران تعینات کر دیا ہے۔ 18 مارچ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام سیاسی جماعتوں اور الیکشن کمیشن کی رضامندی کے بعد حلقہ PB 50 کے لیے دوبارہ انتخابات کا حکم دیا تھا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی تھی، اور زمرک خان عوامی نیشنل پارٹی کے تھے، ANP کے تھے، اور وہ 50 سے کامیاب ہوئے تھے، جسے جمعیت علماء اسلام کے ملک نواز نے الیکشن کمیشن کے سامنے چیلنج کیا تھا۔ PDM کے امیدوار جیتے ہوئے تھے، اس کو فضل الرحمان کی جماعت نے چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ نے دوبارہ انتخابات کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ کے دوبارہ انتخابات کے حکم پر اب آ کے الیکشن کمیشن نے اپنا پہلا جو ANP کو جتوانے کا تھا اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب نوٹیفیکیشن معطل کیا ہے، اور پہلے ان کے کسی سینیٹر کا بھی بلا مقابلہ منتخب کروا دیا گیا۔ تو خیر بہت ساری چیزیں، کمیشن کا 6 پولنگ اسٹیشنز کی حد تک جو فیصلہ تھا اس کو بالآخر واپس لے لیا ہے، اور جو کامیابی کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اور دوبارہ 21 اپریل کو پورے کے پورے حلقے میں انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔